حضرات گرامی، اللہ کی توفیق خاص سے مدرسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری سالانہ تقریب تکمیل حفظ القرآن الکریم آج آپ احباب کے سامنے انعقاد پذیر ہے، اور یہ خاص طور پر اللہ کی خاص توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام ان طلباء کے لیے بابرکت لمحہ ہے کہ آپ تمام دوست احباب خواتین ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں۔ ایسے لمحات انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں کہ وہ جب قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس کو شاباش دینے کے لیے علماء بھی تشریف لائیں، عوام الناس بھی تشریف لائیں، والدین بھی تشریف لائیں، اور ان سب سے بڑھ کے اللہ کے نورانی ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، تو یہ اس طالب علم کی زندگی کا قیمتی لمحہ اور سرمایہ ہوتا ہے۔ حضرات، ابھی میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں دعوت خطاب کے لیے اپنے نہایت ہی قابل احترام معزز مہمان سرزمین سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے، میری مراد غازی اسلام، بطل حریت، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ حضرت صاحب کا یہ تعارف اس لحاظ سے بڑا ہی اہم ہے کہ بتوفیق اللہ اہل حدیث مکتبہ فکر نے بہت سارے ہیرے پیدا کیے ہیں، بہت سارے ہیرے پیدا کیے ہیں، جن میں ایک بہترین ہیرا حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ علیہ تھے۔ جب 23 مارچ 1987 کو لاہور میں بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے میں ہماری جماعت کے اس وقت کے قائدین اور آج ہماری جماعت کے اسلاف حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مرضی سے شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد اس حادثے میں بہت سارے ہمارے مسلک کے دوست زخمی بھی ہوئے تھے، جنہیں دنیا غازی اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت آج آپ احباب کے سامنے موجود ہے، اور میں تمام اپنے سامعین سے گزارش کروں گا جو اس وقت پنڈال میں تشریف فرما ہیں، آپ نے بڑے انہماک سے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ گفتگو کو سنیں گے تو آپ اپنے ذہن میں یہ تصور لے کے آئیے گا کہ کیسا وہ لمحہ ہوگا جس لمحے حضرت علامہ شہید تقریر فرما رہے ہوں گے، اور تقریر کے آخری لمحات میں وہ دھماکہ ہوا، حادثہ ہوا، اور کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں کے اندر حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب بھی شریک تھے۔ آج بھی جب 23 مارچ 2025 کو وہ تصویریں ہماری آنکھوں کی نظر ہوتی ہیں تو دل کے اندر ایک چوٹ سی لگتی ہے کہ واہ اللہ، تو نے اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اور کچھ اپنے پسندیدہ بندوں کو تو نے ابھی زندگی کی اور دولت سے نوازنا تھا، نوازا۔ اور جب حضرت صاحب کا زخمی بدن ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس شخصیت کی حفاظت فرما، ان سے اپنے دین کا مزید کام لے۔ جس سفر پر یہ روانہ ہوتے ہیں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے،
پیارے پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کے لیے اور تیرے پیغمبر کے فرمان کے لیے اللہ تو ان کی ہر قدم پہ حفاظت فرما، رہنمائی فرما۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنی تقریر کے دوران اگر مناسب سمجھیں تو ان لمحات کا بھی ذکر کر دیں کہ تاکہ اس وقت کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ بلا تاخیر، بلا تمہید دعوت سخن، دعوت عظیم، دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ ہمارے آج کے بزم کے معزز مہمان حضرت علامہ رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اما بعد۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ سعادت کے خوشبختی کے لمحات ہیں کہ ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جو خالصتاً قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید کے فضائل کے بیان کے لیے منعقد کی گئی۔ ہر وہ مجلس جو اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ خاص ہو، وہاں اللہ کی طرف سے رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہو کر اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے درس اور تدریس میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کر لیتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ناز میں اللہ تشریف لے آئے ہیں، اور وہ لوگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوں وہ اللہ کے ایسے چہیتے اور پسندیدہ ٹھہرتے ہیں کہ اللہ فخر کے ساتھ اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اجازت ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں ہر اس مجلس کو جو اللہ کی مقدس کتاب کے لیے خاص ہوتی ہے، اس مجلس کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، باعث سکینت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی جو ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے
جو نئے نئے دائی بنتے ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں دو قسم کے ذہن ہیں۔ ایک ذہن وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انتہا یہ، اور دوسری انتہا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے۔ یہ بھی ایک ذہن، کہتے صرف علماء کو پڑھنا چاہیے، باقی لوگوں کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو لفظ استعمال کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ، جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی اور قرآن مجید کو سمجھتے اور سمجھاتے۔ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ باعث برکت مجلس کے باعث ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی سکینت ان پر سایہ کرتی ہے، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے چہیتے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے۔ ویسے تو اس کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہ جانا جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اصل نزول یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور زندگی میں داخل کیا جائے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو بے سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی ثواب ہوتا ہے، تب بھی ثواب ہوتا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے قرآن پاک تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ثواب کو بیان کرنے کے لیے الف لام میم کو پیش کیا ہے، اور یہ الف لام میم حروف مقطعات۔ ہمارے استاد یہاں تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں یا وہ ہیں جن کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم بمراد، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا کہ ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ثواب کے لیے ان حروف کو پیش کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر صرف تلاوت کی جائے تب بھی اس کا فائدہ اور اس کا ثواب ہے، لیکن اصل غرض یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر شخص ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، صرف علماء کرام ہی ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے یہ فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ قرآن پاک عام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کے، قرآن پاک کی درس اور تدریس کے، یعنی اس کی آیات کو سمجھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، اسی طرح جس طرح علماء کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، اس کے لیے مجلس منعقد کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی سماعت کرتا ہے، اس کے درس اور تدریس میں مشغول ہوتا ہے، اس کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے، اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، جہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے،
اور اس کے قریب میں معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ ہے اس کو لٹایا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی، گھوڑا اچھلنے کودنے لگا. مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بدکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. میں رک گیا. جیسے ہی میں رکا گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی. میں نے سوچا کہ شاید جو تکلیف تھی گھوڑے کو وہ رفع ہو گئی. پھر کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا. کہتے ہیں اچانک میری نظر اوپر کی جانب اٹھی. میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا جس میں ٹمٹماتے دیے روشن چراغ دکھائی دے رہے ہیں وہ میرے سر کے قریب سے اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے اور ہوتے ہوتے نظروں سے محو ہو گیا. وہ نظروں سے محو ہو گیا، دور ہو گیا، لیکن حیرانی کی کیفیت نہیں گئی. بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے مسجد نبوی. سارا ماجرا آپ کے گوش گزار کیا. آپ نے ارشاد فرمایا حسین بادل کا وہ ٹکڑا بادل کا ٹکڑا نہ تھا، اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا، اور اس میں نظر آنے والے چراغ نہ تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے، تیرے لیے رحمت برکات کی دعائیں کر رہے تھے. اور کہا حسین اگر تو تلاوت موقوف نہ کرتا، تلاوت کرتا رہتا، صبح طلوع ہو جاتی مدینے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کا ذکر کرتے. ہر وہ شخص جو اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے گرد گرد بیٹھتے ہیں، اس کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں. نزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ. اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے. آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں اتفاق نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، کاروبار میں برکت نہیں رہی، اپنے ہی گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. بابا مولوی کے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ویران ہے وہ گھر جس گھر کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اور بیاباں ہے وہ سینہ جس سینے میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں. اور سونے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا. جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرنی، قرآن پاک کے ساتھ تعلق خاطر ہی نہیں رکھنا، قرآن پاک کو اپنے گھر سے میں رہنے ہی نہیں دینا، تو اللہ کی رحمت و برکات کا نزول کہاں ہوگا؟ ہم نے قرآن مجید کو محض ایک تبرک کی کتاب سمجھ لیا ہے. ہم قرآن پاک کو ایک رسم کے طور پر اپناتے ہیں. عجیب عجیب رسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھانی ہو تو قرآن پاک کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو تو قرآن پاک کو اٹھا لیتے ہیں. حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کیا پوری تاج کمپنی بھی ان کے سر پر رکھ رہے، جھوٹ بولنے سے پھر باز دیا اور خود تاج کمپنی کے اندر فراڈ ہوا. ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہے، بچی کو رخصت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے سائے تلے رکھا ہے. جہاں جہیز کا باقی سامان دیتے ہیں قرآن پاک ساتھ دے دیتے ہیں، اور وہ جا کے رکھ دیتی ہے ایک تاک پہ. وہ لکڑی کا تاک نہیں، تاک نسیاں پھول کا تاک. بس جس نصیبوں والی کو آپ قرآن پاک کے سائے تلے گزار رہے ہیں، قرآن پاک دے رہے ہیں، کیا اس بھلی نصیبوں والی کو آپ نے قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ فائدہ تو تب ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ آپ نے اس کو پڑھنا سکھایا ہوتا قرآن پاک. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے یہ بچے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو گیا ہے. جب تک یہ پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، تب تک ان کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین.
یہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے دوسروں کی نسبت زیادہ قبول ہوگی. نہ بھی دعا کریں، جب جب یہ قرآن پاک پڑھیں گے آٹومیٹیکلی والدین کو ثواب پہنچے گا. ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ کے ہاں بھی ہے کہ نہیں یہ رسم کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، میت پڑی ہوتی ہے، تو مولوی صاحب آتے ہیں، قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور اس کی چار پائی کے گرد قرآن پاک کے 7 چکر لگواتے ہیں. ایک گناہگار کو جب احساس ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں، وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے عمرے کے نام پر، حج کے نام پر جاتا ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. اور یہاں وہ شخص جس نے ساری زندگی قرآن پاک کی طرف رخ نہیں کیا ہوتا، وہ مر جاتا ہے تو اللہ کا کلام قرآن مجید اس کے گرد 4 چکر لگاتا ہے. اس لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا. اور ایک اور بات، کبھی تان و تشریح کی زبان استعمال نہیں، لیکن دعوت فکر تو دی جا سکتی ہے. یہ قرآن پاک سر پر رکھے تو ادب ہے، آنکھوں کے ساتھ لگائیں تو تکریم اور تعظیم ہے، ہونٹوں کے ساتھ مس کریں تو ادب ہے، چھاتی کے ساتھ لگائیں تو ادب ہے. معاذ اللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، سوچتے ہوئے بھی کبھی کبھی تاری ہوتی. اگر زیر ناف حصے کے ساتھ قرآن پاک لگایا جائے تو کیا قرآن پاک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ سوچیں ذرا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ چادر جس پر چاروں کل لکھے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہے، سورہ یاسین لکھی ہے، یعنی قرآن پاک لکھا ہے، جب آپ مردے کے اوپر ڈالتے ہیں تو مردے کے وجود کے کس کس حصے کو نہیں چھو رہی ہوتی وہ چادر؟ زیر ناف حصے کو بھی چھو رہی ہے، پیروں کو بھی چھو رہی ہے. قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اصل اللہ والے وہی ہیں جو قرآن پاک والے، اللہ کے خاندان کے افراد ہیں وہ. حالانکہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد کی صرف سے متصف ہے، لیکن ان کو اہل کہا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ مشغول رہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بر صغیر کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا فارسی میں، اور اس وقت فارسی زبان عوامی زبان تھی، مسلمان کی سرکاری زبان فارسی، جس طرح آج کل اردو زبان. تو کئی مولویوں نے فتویٰ لگا دیا تھا حضرت شاہ ولی اللہ پر، قتل تک کا فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیں. کیوں؟ کہ انہوں نے قرآن پاک کو عجمی کر دیا. اور آج تک یہ پراپوگنڈا کیا ہے کہ ہر بندہ قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا. اللہ کہتا ہے یہ سرن القرآن، کہ ہم نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کیا. بہرحال خوشی اور خوشبختی ہے ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کے سینے میں قرآن پاک محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہے. اور خوش نصیب ہیں یہ بچے جو دنیا کے تمام افراد سے بہتر درجہ حاصل کر گئے. کوئی شخص اپنی دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے عظیم نہیں ہے. عظمت اگر ہے تو اس کے حصے میں ہے جس کے حصے میں قرآن پاک. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. وہ ہے بہترین کائنات کے اندر. یہ ہے بہترین جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کی پاک کتاب کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا. آپ سنتے ہیں نا کہ باہر ممالک میں بعض لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں یا قرآن پاک جلاتے ہیں. ایک نسخہ جلاتے ہیں، بدبخت اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں. جب تلک مسلمان بچوں کے سینے ہیں
اور سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی، نہ جلا سکتی ہے، نہ ختم نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک نسخہ دنیا کے جتنے مسلم ممالک، ان ممالک کے اندر قرآن پاک کی تباہ، پاکستان کے اندر ہر سال کروڑوں کی تعداد میں تباہ ہوتے ہیں، ایک نسخے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے اس کی حفاظت میں، اور سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ جو ہے یہ حفاظ کرام۔ جب روس کے اندر انقلاب آیا اور وہاں کی جو نئی حکومت آئی، انہوں نے مساجد کو تباہ کرنا شروع کر دیا، قرآن پاک کا نسخے لے کر تلف کرنے شروع کر دیا، تو اس وقت انہوں نے بڑے زام کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس وقت وہاں کے مجبور مسلمانوں نے کہا تھا جب تک مسلمانوں کے سینے محفوظ ہیں کوئی دنیا کی طاقت قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی۔ پچھلے سال کے جو اعداد و شمار ہیں صرف پاکستان کے 10,52,000 کے قریب مدارس کے اندر بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کیا، اور حافظ صاحب ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، حجازی صاحب بھی۔ یورپین ممالک کے اندر، برطانیہ کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں جہاں مسلمان ہوں، مساجد نہ ہوں، ایک ایک مسجد کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کی باقاعدہ درسگاہیں بن گئی۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھتے ہوئے تجوید وہ حاصل نہیں مقام جسے حجازی لہجے کے ساتھ برطانیہ کے اندر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان حفاظ کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ دنیا میں کئی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے، کئی کتابیں آئیں، ہمارے ہاں تو مشہور ہے 4 کتابیں، اس سے زیادہ کتابیں آئیں۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 20 لکھی ہے، بعض نے بائبل کی کتابوں کو بھی شامل کر کے 112 تک تعداد لے گئے، لیکن آج دنیا کے اندر اور کوئی کتاب نہیں سوائے قرآن پاک کے جو بیان نہیں اسی طرح ہو جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی تھی انبیاء پر، اور اللہ کی کتابیں تھی، نبی بھی سچے تھے، تو صرف قرآن پاک کیوں محفوظ ہے، باقی کتابیں کیوں محفوظ نہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ پہلی کتابیں تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی تھی، انجیل بھی اللہ کی، صحف ابراہیم، موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحائف بھی، وہ محفوظ نہیں رہی، یہ کیوں محفوظ؟ وہ اس لیے محفوظ نہیں رہی کہ پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں خاص قوم کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے آئے، اپنا فریضہ ادا کیے چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے ہر دور کے لیے نبی اور رسول، اس لیے محفوظ رکھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا کی کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی، ان میں سے آخری کیا ہے؟ یہی ہے کہ یوباسو کان النبیو یوباسو الی قومہ خاص وبعثتو الی الناس عام، وہ خاص قوم کے لیے آئے، میں سارے کائنات کے لوگوں کے لیے آیا، اور ارسلتو الی الخلق کافہ، اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جلدیں تیار کی تھی حجازی لہجے پر۔ بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عثمان نے جمع کیا تھا قرآن پاک اور انہوں نے ترتیب دی تھی، اس سے پہلے نہیں تھا قرآن پاک۔ حضرت عثمان جامع ہے اس لحاظ سے کہ مختلف نسخے جو تھے نا صحابہ کرام کے پاس، ان سب کو جمع کر کے جو اصل قرآن پاک تھا اس کی جلدیں 7 تیار کر کے مختلف علاقوں کے اندر بھیجی تھی، ورنہ قرآن پاک تو اللہ کے رسول کے دور میں مکمل ہو گیا تھا۔ اسی لیے آپ جبریل امین کے ساتھ ہر سال دور کیا کرتے تھے، اور جنگ یمامہ کے اندر جو 60-70 صحابہ شہید ہوئے حفاظ تھے نا، وہ ویسے تو 1200 صحابہ تھے لیکن ان میں سے 60 یا 70 کے قریب شہید ہوئے تھے حفاظ۔
ہوا یہ کہ جیسے ہی ریاست عام ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، وہ علاقے بھی اسلامی ریاست کے اندر شامل ہو رہے جہاں کے لہجے جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھیں نا، پنجابی بولنے والے، پنڈی کا لہجہ اور ہے، گجرات کا لہجہ اور ہے، لاہور کا اور ہے، آگے چلتے جائیں لہجے بدل جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ ایک پنجابی کہنے لگا دیکھو اللہ کے گھر میں گنا مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ گنا نہیں مانگ رہا تھا، وہ مصری تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ۔ ان کے ہاں جیم کو گاف کے لہجے کے اندر بولتے ہیں، گاف تو عربی میں ہے ہی نہیں۔ مصر اگرچہ افریقی ملک ہے لیکن وہاں عربی بولی جاتی ہے، جیم کو گاف میں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کہنے کی بجائے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، لہجے مختلف۔ تو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسلامی ریاست پھیلنے کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نسخے تیار کر کے مختلف نام میں بھیجے تھے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی۔ آج پاکستان کے کسی مطبع سے شائع شدہ قرآن پاک کا نسخہ اٹھائیں اور اس قرآن پاک کے نسخے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں جس کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، آپ کو ایک حرف کی بھی تبدیلی دکھائی نہیں دے، ایک حرف کی تبدیلی۔ 7 نسخوں میں سے ایک نسخہ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں جو مغلوں کے دور میں یہاں سے لے گئے تھے انگریز، ایک انٹاکیا استنبول کے میوزیم کے اندر ہے، اور جس کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے وہ تاشکند کی میوزیم کے اندر ہے، اور صدر ایوب خان وہاں سے اس کی کاپی لے کر آئے تھے جو کراچی کے میوزیم میں، اور مجھے دونوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل۔ تاشکند میں میں نے اس کو دیکھا جو حضرت عثمان نے، اور جس آیت کے اوپر خون لگا ہوا ہے اسی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں دنیا کو کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن پاک۔ کسی جگہ کا اس سال کا شائع شدہ نسخہ اٹھائیں اور حضرت عثمان غنی کے تیار کردہ نسخے کے ساتھ موازنہ کر لیں، لفظ دور کی بات، ایک حرف کی تبدیلی آپ کو دکھائی نہیں۔ اب دیکھیے اہتمام اللہ رب العزت نے حفاظت کا کس طرح کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن سجدہ رکوع قیام اپنے امام کے اشارے پہ کرتے ہیں، امام کرے گا تو ہم کریں گے۔ اللہ کی عبادت بھی ان کے اشاروں کے تابع، لیکن تمام تر بزرگی اور احترام کے باوجود اگر امام صاحب انسان ہونے کی وجہ سے کہیں بھول جائیں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تو پیچھے کھڑا ایک بچہ بھی ان کی اصلاح کر دے گا، لقمہ دے دے کہ امام صاحب ایسے نہیں ایسے، اور امام صاحب پر لازم ہے کہ بچے کے دیے ہوئے لقمے کے مطابق اپنی اصلاح کر، ایسے ہی ہے۔ یہ اہتمام ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ یہ بچے جو ہیں معصوم، ان کی عمریں دیکھیں، پنجابی بولتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، ان کو پنجابی کی یا اردو کی کتاب دینا، یہ 5 صفحے 5 دن کے بعد بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ لیکن ایک ایسی زبان جس کے معنی و مفاہیم ابھی ان کو نہیں معلوم، پورے حزم و احتیاط کے ساتھ ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے، اور اس طرح محفوظ ہے کہ اگر کھڑا زبر ہے تو بڑے زبر میں تبدیل نہیں ہو سکتا، سیدھے زبر میں تبدیل نہیں ہو سکتا کھڑا زبر، اگر کھڑی زیر ہے تو بڑی زیر میں تبدیل نہیں کی جا سکتا، سیدھی پیش ہے تو اس کو الٹے لہجے کے اندر نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ حزم و احتیاط کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے، اس سے بڑھ کر قرآن پاک کا اعجاز اور کیا ہو سکتا۔
سوائے قرآن پاک کے کوئی کتاب نہیں جس کی حفاظت کی، اور اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ قرآن پاک تعلیم کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر ایک بار پھر ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے آج قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا ہے، آج ان کو اسناد مل رہا ہے۔ اللہ نے چن لیا ہے ان بچوں کو اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، اور خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو دنیا کے اندر بہترین قرار پائے۔ والدین کے لیے مبارک ہے کہ ان کے بچے بہترین مقام حاصل کر گئے۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال میں، اور تائید اور نصرت شامل حال ہوگی تو قرآن پاک کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں کلیہ بیان کیا گیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے، رسول پاک کی حیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، غزوات سرایا کی تاریخ بتاتی ہے کہ تھوڑی تعداد کے باوجود بڑی تعداد والوں پر غالب آ گئے۔ 303 یا 313 تھے بدر کے اندر، 1000 کی تعداد کو ناکو چنے چبوا دیا، اور یہ کلیہ بن گیا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی نکلے اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ تو بڑی سے بڑی تعداد پر غالب آ جاتا ہے۔ اور آج کیا صورت حالات، ذرا غور کریں نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند و بالا کر دیتے ہیں، اور جو قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، پستیوں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ ہمارے سامنے، کبھی تھوڑی تعداد تھی تو جدھر منہ اٹھاتے تھے فاتح کی حیثیت سے، غالب کی حیثیت۔ آج تعداد کے لحاظ سے مسلمان سب سے زیادہ ہے، مسلمان ملکوں کی تعداد سب سے زیادہ، مسلمانوں کے پاس جو رقبہ ہے حدود ممالک سب سے زیادہ، دولت سب سے زیادہ، مسلم ملکوں کی افواج کی تعداد سب سے زیادہ، لیکن حالت کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و خواری آج ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ مٹھی بھر ہے اسرائیل یہودی، اردا گرد مسلمان ممالک ہیں، تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، وعدہ کاربے بھی عہد شکنی کرتا ہے، اور یہود کی تو تاریخ ہی عہد شکنی پر مبنی ہے۔ بھولے ہیں وہ لوگ جو یہود کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی تعداد ہے یہودیوں کی، تھوڑی سی، صرف اسرائیل کے اندر ان کی تعداد جو ہے نا 66 لاکھ سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ تعداد امریکہ اور روس کے اندر ہے ان کی، یعنی دونوں ملک اکٹھے ہو جائیں وہاں تعداد زیادہ ہے، اور یہ جو اسرائیل کے اندر بھی رہتے ہیں ان کی دوہری شہریت، مسلمان سب سے زیادہ ہے، لیکن حالت آپ کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن۔ قرآن پاک پڑھے، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔